صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. بلکہ دیکھیے، ایک ہوتا ہے دعا، بیٹھ جائیے، ایک ہوتا ہے دعا پڑھنا، ایک ہوتا ہے دعا مانگنا. جب آپ دعائیں پڑھ رہے ہیں، جیسے سلام پھرنے کے بعد اللہ کے رسول اکثر وظائف پڑھتے تھے، وہ بغیر ہاتھ اٹھائے پڑھتے تھے. اور کچھ دعائیں ہوتی ہیں جو اللہ کہتا ہے بالکل فقیر بن کر مانگو، تو اس میں اللہ خود کہتا ہے انتم الفقراء الی اللہ، ارے تم سارے اللہ کے در کے فقیر ہو. تو فقیر ہاتھ پیچھے باندھ کر کبھی کسی سیٹھ کے سامنے نہیں کہتا اے سیٹھ جی مجھے آٹا دے دے، نہیں، ہاتھ پہلے آگے کرے گا، زبان بعد میں کھولے گا. تو فقیر بنو نا، اور اللہ کے آگے کیا شرمانا. ہم تو اس کے آگے ہیں ہی فقیر، غنی تو صرف وہی ہے، باقی تو ہم ارب پتی ہو کر بھی فقیر ہیں، اس کے آگے ہماری کوئی حیثیت. تو لہٰذا جب آپ کا دل یہ کر رہا ہو کہ آپ اللہ سے بھکاری بن کر اللہ سے کچھ مانگیں، تو پھر جو مزہ ہاتھ اٹھانے میں ہے وہ ہاتھ چھوڑ کر مانگنے میں نہیں ہے. پھر اس میں دو چیزیں اور بھی ایڈ کریں، ہاتھ اٹھائیں اور تھوڑا سا آنکھوں میں آنسو بھی لے آئیں. پھر تو ایسا ہو جائے جیسے سونے پر سہاگا. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، کسی شخص کو بعض دفعہ دل بڑے سنگ دل ہوتے ہیں، رونا نہیں آتا. اگر کوئی شخص رونا تو چاہے لیکن رونا نہ آئے تو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا وہ رونے والی شکل بنا لے، وہ رونے والی شکل بنا. ہمارے کراچی میں بہت بڑے عالم دین تھے، مولانا قاری عبد الخالق رحمانی رحمہ اللہ، اور بہت بڑے علم کے ماہر تھے، یعنی فنون کے بھی اور منطق کے بھی بہت بڑے عالم تھے. وہ اکثر 27 رمضان کو ختم ہوتا تھا، وہ تراویحاں پڑھاتے تھے، حافظ بھی تھے، تو 27ویں شب کو وہ ختم کرتے تھے. ختم کے بعد ان کا دعا کرنے کا ایک مخصوص انداز ہوتا تھا. وہ یہ ہوتا تھا کہ جب ختم ہو جاتا اور دعا کا موقع آتا، وہ پوری مسجد کی لائٹیں آف کروا دیتے، پوری مسجد کی بتیاں بجھا دیتے اور اندھیرے میں دعا کرتے. کچھ علماء نے اعتراضات کیے اور کچھ نے جا کے پوچھا کہ حضرت آپ یہ بتیاں بجھوا دیتے ہیں اور پھر اندھیرے میں دعا مانگتے ہیں، تو یہ تو کوئی سنت طریقہ نہیں ہے کہ بتیاں بجھا کے دعا مانگو. تو وہ فرماتے تھے کہ دیکھو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر رونا نہیں آتا نا تو رونے والی شکل بناؤ. تو جب بتی جل رہی ہوتی ہے نا تو لوگ ادھر ادھر دیکھ کے روشنی میں شرماتے ہیں، روشنی میں شرماتے ہیں. وہ رونے والی شکل، مثال کے طور پر میرا بچہ ادھر برابر میں بیٹھا ہوا ہے، اب میں نے رونے والی شکل میں چہرہ تھوڑا سا بگڑ سا جاتا ہے. اب بچہ دیکھے گا میرا ابا پتہ نہیں کیوں رو رہا ہے، گھر میں اماں کو بھی جا کے بتائے گا کہ اماں ابا جو ہے وہ مسجد میں وہ رو رہا تھا اتنا. تو وہ آدمی تھوڑا سا شرماتا ہے. تو وہ بتی کہتے تھے میں اس لیے بجھا دیتا ہوں کہ جو رونا چاہتا ہے جی بھر کر رو لے، یہی تو ایک در ہے. اور اللہ کو منانا یقین مانیے اتنا آسان ہے، فقط ایک سجدہ، ندامت کے دو آنسو. اے خدا کتنا آسان ہے منانا تجھ کو. یہ اللہ کو پیش کرو، رو کر دو اترو، ہاتھ اٹھاؤ، بھکاری بن جاؤ، سجدے میں گر جاؤ. اللہ کے حبیب نہیں غزوہ بدر سے پہلے سجدے بھی گرے، دعائیں مانگے. آپ گر کر دعائیں مانگو. قیامت والے دن بھی اللہ کے حبیب سجدے میں گر کر لوگوں کی سفارش فرمائیں گے کہ یا اللہ ان کا حساب فرما، لوگ پریشان کھڑے ہوئے. اور اللہ رب العالمین اسی سجدے کی حالت میں دیکھ کر
اللہ کو جو ترس آئے گا نا، پھر اللہ کہے گا ارفع راسک یا محمد، اے حبیب اپنا سر اٹھائیے، سر توتا، دامن پھیلائیے، اس لیے کہ اس پوری کائنات میں آج آپ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں اور مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں۔ تو جو اللہ کے آگے بھکاری بن کر مانگنے میں جو لطف ہے نا، وہ سینہ تان کر مانگنے میں نہیں ہے، اور آکڑ کھان کو پھر دیتا بھی کوئی نہیں ہے۔ جی اور کوئی سوال؟ بس جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اللہم اصلح لنا شأننا کلہ لا الہ الا انت اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے الہ العالمین تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اللہ تمام دکھیوں کے دکھ درد دور فرما، تمام مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور فرما۔ اے الہ العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا، جن کو تو نے اولادیں دی ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا۔ اے اللہ تمام مسلمان والدین کو ان کے بچوں اور بچیوں کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرما، اللہ تمام مسلمان ماں باپ کو ان کے بچوں اور بچیوں کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرما، اللہ ہم سب کے بچوں کے نصیب اچھے فرما، اللہ ہم سب کے بچوں کے نصیب اچھے فرما۔ اے الہ العالمین ہمارے بڑے بزرگ جو توحید پر فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، انہیں عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچا۔ اللہ جب تک ہمیں دنیا میں رکھے اسلام اور ایمان پہ قائم رکھ، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، خاتمہ ایمان پہ فرما، روز آخرت اپنے نبی کے دست مبارک سے آب کوثر نصیب فرما، اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما۔ اے الہ العالمین ہمارے مقدر میں تو نے جتنی بھلائیاں لکھ رکھی ہیں سب ہمیں نصیب فرما، ہمارے مقدر میں تو نے جتنا شر لکھ رکھا ہے اس سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے یہ پروگرام محض تیری رضا اور تیرے دین کو بلند کرنے کے لیے اور تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، اللہ ان کی عمریں دراز فرما، اللہ ان کے مالوں میں برکت عطا فرما، اللہ ان کی اولاد میں برکت عطا فرما، اللہ انہیں اپنی رضا ان کو حاصل فرما۔ اے الہ العالمین ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آمین الہ القیامین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔